بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عمر میں اور رزق میں برکتیں دے اور سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ دوستو، آج میں جو آپ کے سامنے کہانی لے کے آیا ہوں وہ کہانی ایک ذمہ دار کی ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایک سبق ملے گا۔ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا، کہانی سننے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کی ویڈیو کام بھی آئے گی۔ پوری ویڈیو نہ دیکھنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بات کی پوری سمجھ نہیں آتی۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بات کا مزہ آئے گا۔ تو کسی گاؤں میں ایک ذمہ دار تھا، تو اس نے کدو، ایک سبزی ہے کدو، اس نے وہ اپنی فصلوں میں جو ہے کدو بیجے ہوئے تھے۔ جب اس کی فصل ہوئی، وہ ایک گاؤں میں رہتا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کدو ایک بیگ میں ڈالے اور اپنے گھوڑے کے اوپر رکھ کے سوچا کہ میں شہر کی طرف جو ہے وہ بیچنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ پہلے گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بہت پرانی بات ہے، کہانی بنی ہے ایک۔ تو اس نے جو بیگ میں ڈالے تو وہ 9 کدو تھے، مطلب 9 کدو اس نے بیگ میں ڈال کے اور وہ چلا گیا، سوچا ایک شہر میں جا کے وہاں جا کے یہ سیل کر کے آتا ہوں، بیچتا ہوں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، گھوڑے پہ سوار ہو کے تو وہ ایک شہر میں چلا گیا۔ وہاں کی منڈی میں اس نے جا کے وہ کپڑا بچھایا، ایک سائڈ پہ اپنا گھوڑا باندھا اور جو کدو تھا وہ نکال کے تو وہ سامنے رکھ دیا بیچنے کے لیے منڈی میں۔ پہلے تو لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، کوئی اس کے پاس جو ہے نا وہ گاہک نہیں آیا۔ کچھ ٹائم گزرا تو وہ 8-10 لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے کیا کیا، آتے ہی ایک ایک کدو پکڑا اور چلتے بنے۔ مطلب کوئی پیسے نہیں دیے، کوئی پوچھا نہیں ہے کیا ریٹ ہے، کس بھاؤ میں آپ بیچو گے، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اس کی کوالٹی کیسی ہے، سبزی تازہ ہے نہیں تازہ، جو بھی۔ وہ اکٹھے لوگ آئے، ایک ایک نے ایک ایک پیس جو ہے وہ کدو کا پکڑا اور اپنے اپنے بیگ میں ڈال کے چلا گیا۔ اب ایک بندہ پیچھے رہ گیا، جو پیچھے رہ گیا اس کو کدو نہیں ملا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کا گھوڑا کھول لیا اور گھوڑا کھول کے جانے لگا۔ یہ ذمہ دار آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے، میں یہاں پہ اتنی دور گاؤں سے اپنی سبزی، اپنا سامان، چیزیں سیل کرنے آیا ہوں، لیکن مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ ابھی جو میں کدو لے کے آیا تھا وہ بھی لوگ ایک ایک کر کے اٹھا کے لے گئے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دیا، ایسے تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کہ اب آپ میرا گھوڑا بھی لے کے جانے لگے، تو گھوڑے کے بغیر میں کیا کروں گا، میں اپنے گاؤں میں یا کیسے واپس جا سکتا ہوں۔ تو اس نے آگے سے بولا کہ یہاں پہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے۔ مطلب جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے اپنی مرضی سے بغیر کسی اجازت سے کوئی بھی چیز نہیں بیچ سکتے، اس لیے ہماری اجازت کے بغیر تم نے بیچنے کی کوشش کی ہے تو یہ ہمارا ٹیکس ہے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے۔ خیر وہ 1-2 دن اس کو ادھر سمجھنے کے لیے لگ گئے۔ اس نے کیا، وہ واپس نہیں آیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ اس شہر کے مین دروازے کے سامنے والی سائڈ پہ ایک موٹی سی چھڑی لے کے، ڈنڈا لے کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب اسی رستے سے، سیم شہر کے دروازے میں سے جو بھی جنازہ یا کوئی چیز، جنازہ وغیرہ گزرتا تھا تو وہ اسی جگہ سے گزرتا تھا۔ اب وہ ادھر رستے میں کھڑا ہو گیا، کوئی جنازہ گزرتا تو وہ اس کو بولتا جی اس کا 5 روپے ٹیکس لگے گا، پھر میں یہاں سے جنازہ گزرنے دوں گا، نہیں تو آپ لوگ جنازہ ادھر رکھو، واپس لے جاؤ، جنازہ آگے نہیں گزرنے دوں گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ خیر
اس نے جو ہے نا وہ اچھا خاصا پیسہ کمانا شروع ہو گیا، جو بھی گزرے 5 روپے، جو بھی گزرے 5 روپے۔ اب اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اسی شہر میں تھوڑا سا دور رہتا تھا، تو ان دنوں میں اس بادشاہ کی جو ماں ہے وہ فوت ہو گئی۔ اب وہ میت لے کے جب آئے تو اس نے اسی دروازے پہ روک لیا، کہتا ہے جی اس کا ٹیکس لگے گا، نہیں تو آپ لوگ یہ میت، یہ جنازہ جو ہے نا وہ لے کے نہیں جا سکتے۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، اور کیا تم جانتے ہو کہ میں بعد میں اس چیز کی تمہیں سزا دے سکتا ہوں کہ تم یہ جو لوگوں سے غیر قانونی ٹیکس اور یہ ساری چیزیں لے رہے ہو، اس کی تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ کہتا ہے مجھے اس چیز کا نہیں پتا، آپ بادشاہ ہو تو آپ کے لیے 100 روپیہ ٹیکس ہے، آپ نے 100 روپیہ دینا ہے تو آپ اپنی ماں کا جنازہ، میت جو ہے نا یہاں سے آگے لے کے جا سکتے ہو، ادروائز نہیں جا سکتے۔ خیر بادشاہ نے اس ٹائم پہ بات کو رفع دفع کرنے کے لیے اس کو 100 روپیہ دیا اور اپنی ماں کا جنازہ لے کے چلا گیا۔ دفن کرنے کے بعد، جنازہ ہونے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو اگلے دن بادشاہ نے جو اپنے سپاہی تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ ذرا وہ جو مین شہر کے گیٹ کے پاس آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو لوگوں سے بلا وجہ ٹیکس لے رہا ہے، اس کو ذرا لے کے آؤ۔ اس کو گرفتار کیا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ غیر قانونی کام میرے شہر میں کیوں کر رہے ہو؟ اس نے بولا بادشاہ سلامت، میں ایک ذمہ دار آدمی تھا، غریب تھا، اپنے گاؤں سے کدو لے کے آیا تھا ادھر منڈی میں بیچنے کے لیے۔ جب یہاں آیا تو یہاں سے لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ ایسے لوگ آئے گروپ بن کے، وہ میری سبزی بھی اٹھا کے لے گئے، ایک نے میرا گھوڑا لے لیا۔ جب میرے پوچھنے پہ آئے تو مجھے صحیح جواب نہیں ملا۔ مجھے یہی سمجھ آئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو دل کرتا ہے کسی کا کرے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کرے، لیکن اپنا آپ جو ہے وہ کلیئر رکھیں، خود کھاؤ پیو۔ بادشاہ نے بولا میں اس بات کی تصدیق کروں گا، اگر تو تمہاری بات یہ سچی ہوئی تو میں وہ لوگوں کو ڈھونڈوں گا اور ان کو سزا بھی ملے گی، اور اپنے ریاست کے جو اپنا حکومت ہے، جو میرا ایریا ہے، میں اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے لازمی کچھ نہ کچھ ایکشن بھی لوں گا۔ خیر بادشاہ نے وزیروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ لوگ ذرا انویسٹیگیٹ کرو کہ وہ کون لوگ تھے اور کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے بولا کہ واقعی یہ آدمی سچ بول رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں منڈیوں میں، بازاروں میں، جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بھی باہر سے لوگ آتے ہیں اپنا سامان بیچنے کے لیے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان سے بلا وجہ ٹیکس، اضافی چارجز، ہر چیز جو ہے نا وہ ان سے لیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام وہ کرتے ہیں، اس لیے اس کی بات سچی ہے۔ بادشاہ نے اس بندے سے معذرت کی کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، میں اس چیز سے بے خبر تھا، اس لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کروایا اور سختی سے بولا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی منڈی سے، باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں تو ان کو نہ بیچنے پہ کوئی اضافی ٹیکس کچھ نہیں ہے، وہ آئیں اپنا کاروبار کریں اور اپنا روزگار کریں۔ اس طرح پھر بادشاہ نے سخت ایکشن لے کے اس بندے کو بھی انعام دیا اور سخت ایکشن لے کے اپنی ریاست کا نظام اور اپنے لوگوں کا جو ہے وہ رہن سہن بہتر کیا۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور آپ نیکسٹ کون سی کہانی سننا چاہتے ہیں یا کس طرح کی ہو، کون سے ٹاپک کی کہانی آپ سننا چاہتے ہیں۔ اب ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔